بلوچستان میں ہونے والے حالیہ مربوط عسکریت پسند حملوں نے ایک بار پھر صوبے کی سلامتی، حکومتی ریٹ اور ریاستی حکمت عملی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کوئٹہ کے ریڈ زون تک عسکریت پسندوں کی رسائی نے نہ صرف سیکیورٹی کے بلند بانگ دعووں کی قلعی کھول دی ہے، بلکہ یہ حملے اس امر کا بھی واضح اشارہ ہیں کہ صوبے میں پھیلتی بد امنی محض سیکیورٹی ناکامی نہیں بلکہ ایک گہرے سیاسی، انتظامی اور پالیسی بحران کی علامت بن چکی ہے، جسے برسوں سے مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ناقدین کے مطابق کوئٹہ کے ریڈ زون تک عسکریت پسندوں کی رسائی محض ایک سیکیورٹی بریک ڈاؤن نہیں بلکہ حکومتی ریٹ پر براہ راست سوالیہ نشان ہے۔ ہر بڑے حملے کے بعد وفاقی اور صوبائی قیادت کے دورے، مذمتی بیانات اور آئندہ ایسے واقعات روکنے کے دعوے اب ایک رسمی عمل بن چکے ہیں، جن کا زمینی سطح پر کوئی دیر پا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ خیال رہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران بلوچستان میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں نے صوبے کو ایک بار پھر خوف، بے یقینی اور عدم استحکام کی کیفیت میں دھکیل دیا ہے۔ کالعدم BLA کی جانب سے ان حملوں کو آپریشن ہیروز 2 کا سلسلہ قرار دینا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ عسکریت پسند تنظیمیں نہ صرف صوبے میں متحرک ہیں بلکہ اپنی کارروائیوں کو منظم اور مربوط انداز میں آگے بڑھا رہی ہیں۔ بلوچستان کی دہائیوں پر محیط بد امنی کا خاتمہ ایک SHO کی مار قرار دینے کا ریاستی بیانیہ آج زمینی حقائق کے تناظر میں ایک غیر سنجیدہ اور حالات سے نابلد تشخیص محسوس ہوتا ہے۔ کوئٹہ جیسے حساس شہر کے ریڈ زون میں حملہ اس بیانیے کے منافی ہے کہ بلوچستان میں مسئلہ محض نچلی سطح کی پولیسنگ یا انتظامی کمزوری تک محدود ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر اور قبائلی رہنما خدا بخش مری کے مطابق موجودہ صوبائی حکومت کی ناقص پالیسیاں حالات کو سنبھالنے کی بجائے مزید بگاڑ رہی ہیں۔ حکمران طبقہ بحران سے فائدہ اٹھانے کی روش پر گامزن ہے اور جنگی بیانیے کو اپنی سیاسی بقا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مری کے بقول جب تک بدامنی سے فائدہ اٹھانے والے عناصر کا احتساب نہیں کیا جاتا، صوبے میں استحکام محض ایک نعرہ ہی رہے گا۔ اسی تناظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور تجزیہ کار بابر خان خجق بھی صوبائی مخلوط حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مطابق بلوچستان کے منتخب نمائندے اپنے علاقوں میں عوامی رابطے اور مسائل کے حل کی بجائے ذاتی اور سیاسی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے باعث ریاست اور عوام کے درمیان فاصلے خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جن حلقوں میں حالیہ حملے ہوئے، وہاں کے منتخب ارکان اسمبلی اس بحران پر خاموش کیوں ہیں؟ دوسری جانب بلوچستان کے مقامی لیگی رہنما بھی صوبائی حکومت کو ہدف تنقید بناتے دکھائی دیتے ہیں۔ مرکز میں حکمران جماعت نون لیگ کے رہنما اور سابق صوبائی مشیر مرزا شمشاد سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر بلوچستان میں سیکیورٹی کے لیے سالانہ 96 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تو پھر عوام کی جان و مال کیوں محفوظ نہیں؟ ان کے مطابق صوبائی دارالحکومت کوئٹہ جیسے شہر میں امن و امان کی بدترین صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو صوبے میں وسائل کا درست استعمال نہیں ہو رہا یا ریاستی پالیسی ہی غلط سمت میں جا رہی ہے، جس کا خمیازہ عوام کو بدامنی اور دہشت گردی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بلوچستان میں بڑھتی بدامنی بارے حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند عناصر بھارتی اور اسرائیلی حمایت سے دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دہشت گرد عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ ریاستی حکمت عملی واقعی عوام کو تحفظ اور صوبے کو استحکام دے سکتی ہے؟ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق جب تک بلوچستان کو محض سیکیورٹی مسئلہ سمجھنے کی بجائے ایک سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، بلوچستان میں بدامنی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ بلوچستان آج جس آگ میں جل رہا ہے، اس کی تپش صرف دہشت گردی کی وجہ سے نہیں بلکہ برسوں کی غلط پالیسیوں، بے حسی، مفاد پرستی اور عدم احتساب کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں جاری کثیر الجہتی جنگ کا مقابلہ صرف عسکری طاقت سے ممکن نہیں۔ دہشت گردی، پروپیگنڈا اور انفارمیشن وارفیئر کو صرف قومی اتحاد، مؤثر سفارتکاری اور عوامی اعتماد کی بحالی کے ذریعے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔